بخشے جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تب بھی بخشے جائیں گے، چوری کریں گے تب بھی بخشے جائیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اتنا اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، اتنا خود فریبی مبتلا نہ رہو۔ یاد رکھنا، نماز چھوڑ کر اگر یہ سوچتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے تو دوسری حدیث سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک دن میں 5 مرتبہ جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہو۔ اور دوسری بات، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتانا، سچ سچ بتانا، اگر تم اپنے باپ کے وفادار ہو تو تمہارا بابا جس سے ناراض ہے کیا تم اس سے راضی رہ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اگر باپ کے وفادار ہو تو جس سے رسول اللہ ناراض ہو، فرمائے کہ جو نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں، اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں۔ جس سے حضور ناراض رہیں گے اس سے امام حسین کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے غوث اعظم کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے مخدوم اشرف کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے وارث دیوبند کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے شیخ اعظم کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھنا، نماز نہ پڑھنے والوں، نماز نہ پڑھ کر اگر آپ اپنے پیر کے وفادار بننا چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھیے، جو اللہ کا وفادار نہیں ہے وہ کسی کا وفادار۔ ہم مرید سے پہلے اللہ کے بندے ہیں، ہم ہر ڈگری سے پہلے اللہ کے بندے۔ میں کہتا ہوں مسلمان بہت کچھ بن چکا، کاش کہ وہ اللہ کا بندہ پہلے بنتا۔ ایک بات آپ سے کہوں، اگر شیخ اعظم ٹوپی کسی کو دیں، رومال کسی کو دیں، کرتا کسی کو دیں، کتنی جان سے سنبھال کے رکھنا بھی چاہیے، ہم نے بھی رکھا ہے اپنے بزرگوں کے تبرکات۔ پیر کے دیے ہوئے تحفے کی اتنی قدر کرتے ہو کہ کہتے ہیں قبر میں ساتھ لے جائیں گے، قبر میں ساتھ لے جائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، جب پیر کے دیے ہوئے تحفے کو قبر میں ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی ناقدری کیوں کرتے ہو؟ یہ نماز تو اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور کس کے ہاتھ سے دیا؟ دینے والی ذات کی بھی مثال نہیں اور لانے والی ذات کی بھی مثال نہیں۔ پھر ہم کیوں نمازیں چھوڑتے ہیں؟ میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، یاد رکھنا، جب تک مسلمان مسجدوں سے جڑا رہا اس وقت تک مسلمانوں کے یہ حالات نہیں تھے۔ جب تک مسلمان سجدہ کرتا رہا، در در کا بھکاری نہیں تھا۔ جب تک مسلمان سجدہ کرتا رہا، قسم پرسی کا شکار نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں بھی مت بیٹھا کرو، کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے اس پر آسمان سے لعنت برستی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے، اے میرے صحابہ دعا کیا کرو، اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے، کسی کو محروم نہ کرے، یہ دعا کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے۔ تو نماز چھوڑنے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف نماز سے ولایت نہیں ملتی، لیکن بے نمازی اللہ کا ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ سر درد ہے، نماز چھوڑ دی، یہ ہے، نماز چھوڑ دی، وہ ہے، نماز چھوڑ دی، نہیں، نماز کی پابندی کرو۔ نماز چھوڑ کر کیا ملنا ہے؟ تو عثمان غنی کی 2 صفات، سیدنا عثمان غنی کی 2 صفات، نمبر 1 دن کا سخی، رات کا عبادت گزار، اور 2 صفات مولا علی کی، مولا کائنات کی 2 صفات۔ نمبر 1 وہ علم والا ہوتا ہے، یعنی ولی جاہل نہیں ہوتا، ولی جاہل نہیں ہوتا، علم والا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب تو جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو اللہ کسی جاہل کو اپنی ولایت کیسے دے گا؟ جب تیرے گھر کسی کا رشتہ آتا ہے تو تو بولتا ہے کہ لڑکا کہاں تک پڑا ہوا ہے؟ بیٹی دینے سے پہلے تو ڈگری چیک کرتا ہے، تو اللہ ولایت دینے سے پہلے اس جاہل کو ولایت دے دے گا؟ ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر ولی مدرسے میں پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو لیکن علم والا ضرور ہوتا ہے۔ کیوں؟ جس کو ولی بناتے ہیں کبھی کبھی کتابوں سے عطا کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کسی کی نگاہوں سے عطا کر دیتے ہیں، لیکن علم ضرور دیتے ہیں، بغیر علم والے کو ولایت نہیں۔ تو فرمایا غوث پاک نے 2 صفات، اس میں مولا
کی ہوتی ہے؟ نمبر ایک کیا کہ وہ ہوتا ہے علم والا. جیسے مولا کائنات کو اللہ نے علم دیا تھا، مولا علی تو باب مدینۃ العلم تھے. اللہ اکبر، کیسا علم اللہ نے ان کو دیا تھا. اگر اس پر گفتگو کی جائے تو وقت لگے، لیکن میرا عنوان آج وہ نہیں. اللہ اکبر، تو علم والا ہوتا ہے. نمبر دو، ولی بزدل نہیں ہوتا. غوث پاک فرماتے ہیں علم والا ہوتا ہے اور بہادر اور شجاع ہوتا ہے اللہ کا ولی. یعنی ولی بزدل نہیں ہوتا، ظالم بھی نہیں ہوتا اور بزدل بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ جو ظالم ہو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا، اور جو بزدل ہو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا. تو اب بہادر ولی ہوتا ہے. تو بہادر کسے کہتے ہیں؟ بہادر کی تعریف حضور نے خود فرمائی. صحابہ سے پوچھا بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جو شخص جو ہے سب کو پچھاڑ دے اور اس کو کوئی نہ پچھاڑ سکے وہ سب سے بہادر ہے. فرمایا نہیں، سخت غصے کے وقت جو غصے کو پی جاتا ہے وہ سب سے زیادہ بہادر ہوا کرتا ہے. تو جو ولی ہوتا ہے وہ شجاع بھی ہوتا ہے، بہادر بھی ہوتا ہے. وہ حالات سے پلپلے پن کو اختیار نہیں کرتا، وہ حالات کے دھارے میں بہ نہیں جاتا. آج دیکھ لیں ولایت کے ٹائٹل بھی ہے، بزدلی کا معاملہ بھی ہے. یاد رکھنا، یہ نہیں کہہ رہا کہ معاذ اللہ مار دھاڑ کی بات کی جائے، لوگوں کو جھونکنے کی، یہ نہیں. لیکن کم سے کم اتنا دل گردہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ ولی کو دیکھ کر کے پتا چلے جب یہ ایسا ہے تو کربلا میں امام حسین کیسے ہوں گے، ان کی شجاعت کیسی ہوگی. یعنی دنیا کچھ بھی بدتمیزی کرے، کچھ بھی کرے، وہ بزدلی کے ساتھ اپنے فیصلے کو نہیں بدلتا. وہ استقامت کا پہاڑ بن کر کے بہادری کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ 12 صفات جب کسی میں پیدا ہوتی ہے تب کہیں جا کر وہ ولایت کی منزل پر پہنچتا ہے. لیکن شیخ اعظم کو تو میں کس نام سے یاد کروں؟ بس اینڈ کرتے ہوئے عرض کروں آپ کے سامنے، شیخ اعظم کون ہے؟ جس وقت ولادت ہوئی ہے، ولادت اس وقت حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں شیخ المشائخ انڈیا میں نہیں تھے بلکہ مدینہ منورہ میں تھے. جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت حضور سیدی اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کی ظاہری حیات میں ہو گئی تھی. نام بھی آپ نے رکھا. حضور سیدی سرکار کلاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ اطلاع دلوائی کہ جو ہے وہ آپ کے یہاں پوتا آیا ہے. نام تجویز کر دیا، میں نے بتا دیا آپ کے سامنے. اس کے بعد حضور اشرفی میاں جب کہ چوچا شریف تشریف لائے، اب حضور شیخ اعظم کو جاننے کے لیے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی بجائے صرف یہ اشرفی میاں کون ہے جن کے بارے میں امام اہل سنت کہیں اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردہ وہ پروردہ سہ محبوبہ. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نہ کسی کا لکھا ہوا کلام سنتا ہوں جلدی سے، نہ کسی کی تقریر سنتا ہوں، اس لیے کہ وہاں معیار ہی کچھ اور تھا. معیار کہتے ہیں میں کلام سنتا ہوں کسی کا لکھا ہوا، یا تو کافی مراد آبادی ہے یا تو اپنے بھائی مولانا حسن بریلوی ہے، باقی اور کسی کا کلام نہیں سنتا، کیونکہ لوگ کچھ کا کچھ کہتے ہیں کلام میں. معیار کیا ہے؟ آج بھی دیکھیں کیا معیار ہے، لکھنے والوں کا معیار کیا ہے؟ اس پہ پانی ڈال دو گرم، اس کو مار ڈالو، اس کو کاٹ دو، یہ کوئی نعت ہے؟ اندازہ فرمائیں کیا ہے. نعت شریف تو ایک ایسی چیز ہے کہ تلوار کی دھار پہ چلنے کے مترادف ہے. ادھر ہوا تو گیا، ادھر ہوا تو گیا. بڑھا دیا تو شان الوہیت کی طرف حملہ کرنے والا قرار دیا جائے گا، گھٹا دیا گستاخ رسول ہوگا. اتنی نازک ہے یہ زمین جسے نعت کی زمین کہتے ہیں. اندازہ فرمائے معیار ہی کیا ہے. لیکن حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نعت سنتا ہوں یا تو کافی کی یا حسن بریلوی کی. سرت کافی کی نعتیں کیا ہے؟ تختہ دار پہ چڑھتے ہوئے لکھا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. اندازہ فرمائیں تختہ دار کو دیکھ کر جس کی ادبی صلاحیتوں کا یہ عالم ہو کہ اردو ادب اور عشق ایسا لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہوں اور کہیں پر خوف اور ہراس نظر نہیں آتا. کیا عقیدے کی بات کرنے کہتے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا بلبلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے
شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ کافی کی شاعری ہے، اور مولانا حسن بریلوی صاحب کی شاعری استاد زمن کی تو آپ سنتے ہی ہیں، ان کے چند مصرے بھی پڑھ دوں تاکہ پتہ چلے معیار کیا ہے۔ دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل کو چین آئے تو اسے قرار آئے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ اللہ اکبر۔ جو جنا بنائے بن کو، جو جنا بنائے بن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے۔ حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے۔ دو شعراء کی نعتیں سنا کرتے تھے قصدن، اور خطاب کس کا سنتے تھے؟ فرمایا جب خطاب کی بات آتی ہے میں کسی کا خطاب نہیں سنتا سوائے میاں صاحب کے۔ اور میاں صاحب کون ہیں؟ انہی کو اشرفی میاں کہتے ہیں۔ ہم شبیہ غوث ہیں۔ وقت کا مجدد جس کا خطاب سننے کا اشتیاق رکھتا ہو اسے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اندازہ فرمائیں یہ ہستی ہے، صاحب کرامت ہستی۔ اگر میں ان کی کرامتوں کا ذکر کروں تو یہ میں بہت لمبی بات ہوگی، لیکن اتنا کہہ دوں کہ حضور اشرفی میاں کے مریدوں نے یہاں تک بتایا کہ آخری میں کبھی کوئی ملنے کے لیے گیا اور تمنا تھی کہ کاش کے ہاتھ باہر آتے ہم بھی مصافحہ کر لیتے، تو حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو قبر سے باہر آتے بھی دیکھا گیا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو حضور سیدی شیخ اعظم کے عرس چہلم کے موقع پر جو یعنی کہ نمبر نکالا گیا تھا اس میں میری نگاہوں سے یہ زیر مطالعہ بات گزری، آپ اس کی طرف رجوع کریں، آپ کو وہ پورا واقعہ ملے گا۔ میں نے بہت تفصیل سے مالیگاؤں میں حضور سرکار کلا حضور شیخ اعظم کے عرس کے موقع پہ اس واقعے کو بیان کیا تفصیل سے، لیکن یہاں وقت نہ ہونے کی وجہ سے اختصار سے کام نہیں۔ قبر انور سے ہاتھ بھی باہر آئیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کو شک ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اہل بدعت نہ سنا کریں ہماری بات، اس طرح کی عشق والوں کی بات اہل بدعت نہ سنا کریں، اس لیے کہ یہ عشق ان کا عنوان ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو خشکے لوگ ہیں جن کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے بات کو ہضم کرنے کی، وہ نہ سنا کریں۔ یہ تو اہل محبت کی محفل ہے اور ہم عشق کے بندے ہیں، کیا بات بڑھائی۔ ہم شبیہ غوث اعظم ہیں، کون؟ اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد صاحب کرامت ہے، اور بھی آپ کی بہت سی کرامتیں ہیں جس کا ذکر بہت طویل کر دے گا گفتگو کو، لیکن آپ کہیں گے اشرفی میاں پہ آپ کیوں آ گئے؟ مضمون ختم نہیں ہوا میرے پاس، اس لیے کہ وہ دسترخوان کے ٹکڑے ابھی بھی موجود ہیں جو چھوڑے گئے ہیں۔ لیکن آپ کہیں گے کہ شیخ اعظم پہ گفتگو آخر اشرفی میاں تک کیوں لے جا رہی ہے؟ اس لیے لے جا رہی ہے کہ اگر آپ اشرفی میاں کو سمجھتے ہیں، کون اشرفی میاں؟ جو ان پڑھوں کو توجہ ڈال کر کے اتنا علم والا بنا دے کہ بڑے بڑے علم والے اس سے گفتگو کرنے کے لیے لرزتے نظر آئیں۔ وقت کا مجدد جس کی گفتگو کو سننے کے لیے مشتاق ہو، اللہ اکبر، جس کی نگاہوں کا عالم یہ نگاہوں کا کہ اگر کسی کا جنازہ جا رہا ہو آسمانوں پر تو وہ نگاہ اٹھا کر کے کہے کہ قطب الارشاد کا جنازہ جا رہا ہے۔ وہ قطب الارشاد کون تھا؟ حضور اشرفی میاں کی نظر دیکھ رہی ہے کہ بریلی کا قطب الارشاد کا جنازہ جا رہا ہے، اور حضور محدث اعظم سے فرمایا جا رہا ہے قطب الارشاد جس کی نظر کا یہ عالم ہے، توجہ فرمائیں، جس کی نظر کا یہ عالم ہے کہ وہ قطب الارشاد کی روح کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھ لے، جس کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ نظر ڈال دے تو ادنا کو اعلیٰ کر دے، یہ ہستی اشرفی میاں ہے۔ اب جب مدینہ منورہ سے حضور اشرفی میاں آتے ہیں، حج کرنے کے بعد فارغ ہو کر آتے ہیں تو اپنے پوتے کو اپنی گود میں لیتے ہیں، اور گود میں لے کر کیا فرماتے ہیں؟ حضور اشرفی میاں حضور شیخ اعظم کو گود میں لے کر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، مجھے ایسا لگتا ہے، اللہ اللہ، حضور اشرفی میاں جیسا چاند سا چہرہ اور ان کی گود میں ایک چاند سا چہرہ جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے ہوں گے تو آسمان پر تو ایک ہی چاند ہے،
لیکن اس وقت اس خطہ زمین پر دو چاند ایک ساتھ جمع ہو گئے. ایسا لگتا ہوگا جیسے کوئی کتاب پر کتاب رکھی ہوئی ہے, یا چاند پر چاند رکھا ہوا ہے, یا سورج پر سورج رکھا ہوا ہے, یا کسی پھول پر پھول رکھا ہوا ہے. کیا لگتا ہوگا یہ تو دیکھنے والے جانے. لیکن البتہ اتنا ضرور ہے کہ حضرت نے حضور شیخ اعظم کو گود میں لیا اور گود میں لے کر کے ایک تاریخی جملہ فرمایا جو شیخ اعظم کی شان کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی رہنمائی کا کام دیتا ہے. فرمایا یہ کون ہے؟ حضور شیخ اعظم کی طرف اشارہ کر کے میں, یہ کون ہے؟ اب کون کیا کہہ سکتا تھا, وہاں کون کہہ کیا سکتا تھا؟ فرمایا یہ میں ہے. حضور شیخ اعظم کے لیے فرمایا یہ میں ہے. اس کی تصدیق کرنے والے کہیں گے کہ کہتے ہیں یہ میں ہے اور میں یہ ہے. توجہ فرمائے, یعنی کہ یہ میں ہے اور میں یہ ہے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا, اگر میری ولایت, میری کرامت, میری بزرگی, میرا تقوی, میری پرہیزگاری کا عکس جمیل دیکھنا ہے تو اظہار اشرف کو دیکھا کرے, اور جس نے اظہار اشرف کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا, جس نے مجھے دیکھا ان کو دیکھا. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شیخ اعظم کانفرنس حضرت علامہ سید امین القادری. روحانیت کی کس بلندی پر شیخ اعظم فائز ہوں گے. اشرفی میاں فرما رہے کہ یہ میں ہے اور میں یہ ہے, اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی. من تو شدم, یہ حضرت خسرو کہہ رہے ہیں, من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جان شدی, تاکس نہ گوید بعد ازاں تو دیگرم من دیگری. یہ فلسفے کو حضور شیخ اعظم کے حوالے سے سرکار اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. بزرگ تو ہمارے بہت بڑے ہیں, کاش ہمیں بڑا بننے کی ضرورت ہے. ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم ان کی کرامتوں کو بیان کر کے نعرے تو لگاتے ہیں, لیکن ان کی استقامتوں کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے. شیخ اعظم ولی ابن ولی کا نام ہے, شیخ اعظم شہزادہ علی کا نام ہے, شیخ اعظم حضرت مختوم اشرف کے اظہار کا نام ہے. اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ان کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ تو فعل معاف فرمائے. یہ چند بے جوڑ سے الفاظ ہیں جو میں انہی کے شہزادے کے ذریعے سے ان کی بارگاہ میں بطور خراج پیش کرتا ہوں, اس امید پر کہ مجھ پر بھی نظر ہو جائے, میرے حال پر بھی نظر ہو, اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.